آدم علیہ السلام کے زمین پہ آنے سے تقریباً 3435 سال اور طوفان نوح سے تقریباً 1080 سال بعد اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ اللہ کے نبی ابراہیم لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زمین کو دیکھا اور زمین والوں سے کہنے لگے یہ سورج طلوع ہوتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ غائب ہو جائے؟ یہ تارے روشن ہوتے ہیں اور پھر نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ غائب ہو جائے؟ یہ آگ جل جاتی ہے اور پانی سے بجھ جاتی ہے، ارے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو کوئی بجھا دے؟ یہ مٹی کے بت جس کو ہم اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں رزق دے سکیں؟ بس ابراہیم علیہ السلام اپنے کردار افعال سے لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، لیکن لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پیغام حق کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں کے سارے لوگ اپنے بتوں کو چھوڑ کے میلے میں جانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں چلوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی عبادت گاہ میں کافی بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بت کھانا اٹھا کے کھانے سے قاصر ہیں۔ آپ باز بلند کہنے لگے یہ گمراہ انسان تم کو خدا سمجھ کے تمہاری پوجا کرتے ہیں، تم کو اپنا رزق دینے والا سمجھتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ تم میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ یہ کھانا اٹھا کے کھا سکو۔ آپ نے ایک کلہاڑی سے تمام بتوں کو توڑ دیا اور وہاں کا جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھ دی اور باہر آ گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ میلے سے لوٹے انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ وہ غضبناک ہو کے ادھر ادھر بھاگنے لگے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد سب نے یہ طے پایا کہ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اگر کوئی کر سکتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کو خدا نہیں مانتے، ان کی توہین کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سب آ کے کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بڑا بت جس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھی ہے، دیکھو پوچھو شاید اس نے کیا ہو۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بت دوسرے بتوں کو کیسے توڑے گا؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جب یہ بت دوسرے بتوں کو توڑ نہیں سکتا تو تم لوگوں کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگوں کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ اے لوگو ڈرو، اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ بات وہاں کے لوگوں کو ناگوار گزری اور وہاں کا جو بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کا نام نمرود تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا تو ہم اس کا ایسا حشر کریں گے کہ دنیا اس کے کفر کی مثال دے گی۔ بس اس نے ایک پتھریلی زمین کا انتخاب کیا اور دور دور تک اس جگہ کو چاروں طرف سے پتھروں کی بار کے ساتھ گھیر دیا گیا اور پھر سب مل کے لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ لوگوں نے، جن میں بچے عورتیں بھی شامل تھیں، مل کے لکڑیاں جمع کر کے اس جگہ جمع کرتے رہے کہ ایسی بڑی آگ جلائیں اور اس میں اس طرح سے اس کو جلائیں کہ دنیا عبرت حاصل کرے۔ تاریخ نے لکھا کہ 2 سال تک وہاں کے لوگ لکڑیاں جمع کر رہے تھے اور اتنی بڑی آگ جلائی کہ دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی آگ آج تک نہ جلی۔ بس اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو منجنی میں ڈال کے اس آگ کی طرف جب پھینکا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کے کہنے لگے میری مدد کرنے والا میرا خالق، میرا مالک میرے ساتھ ہے۔ جیسے ہی آپ کو اس آگ کی طرف پھینکا گیا، لوگ دور سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام فضا سے آگ کی طرف جا رہے تھے۔ جبریل امین فوراً نازل ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اگر میرے لیے کوئی حکم ہو تو فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اللہ کی طرف سے آئے ہو تو بتاؤ، لیکن اگر اپنی طرف سے آئے ہو تو چلے جاؤ۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری کہ جناب میکائیل عرض کرنے لگے اے اللہ کے خلیل، ہاں مجھے حکم دے میں بارش برساؤں۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میکائیل، تیری قدرت سے بھی بڑی ایک طاقت ہے اور اس کی رضا مجھے قبول ہے۔ بس یہ کہتے کہتے ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے کہ اللہ نے فرمایا اے آگ
ठंडी हो जा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आराम देह बन जा। अल्लाह के वो अल्फाज जैसे ही आग ने सुने तो वो आग गुलजार बनने लगी। लोगों ने दूर से देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में पुरसुकून बैठे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रस्सियां जल रही हैं, लेकिन ना ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कपड़े जले और ना ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग ने कोई तकलीफ दी। ये मौजज़ा देख के सब हैरान हो गए और कुछ ही देर में सही और सालिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मुबारक कदमों से उस आग से बाहर निकले। पूरा बाबिल शहर हैरान हो गया कि हमारे खुदाओं से भी ताकतवर इब्राहिम का खुदा है। ये मौजज़ा देख के हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मुझे जितना सुकून इस आग के दरमियान जाके मिला उतना सुकून मुझे आज से पहले कभी न मिला था। सलाम हो अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के महबूब नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज ने फरमाया कि हुसैनी अकीक पहनने से नजर, तावीज, जादू इंसान पे असर नहीं करते और इंसान के कामों में रुकावटें खत्म होने लगती हैं। तो अभी हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com पे आएं और ये पत्थर हासिल करें। आप अपना लकी पत्थर हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर पे मौजूद है उनसे भी हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारे नंबर पे कॉल करें। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे।